بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کے پاس سب سے بڑی طاقتیں موجود ہیں۔ پاکستان آج ایٹمی قوت ہے، ایٹمی طاقت بھی مسلمانوں کے پاس ہے۔ تیل کی سب سے بڑی دولت بھی مسلمانوں کے پاس ہے۔ سعودیہ کے پاس یہ تیل کی کتنی بڑی دولت ہے، سونے کے ذخائر بھی مسلم ممالک کے پاس ہے۔ دنیا میں پائی جانے والی سب سے بڑی بڑی بلڈنگیں بھی مسلمانوں کے پاس ہیں۔ آپ کبھی دبئی کا چکر لگا کے تو دیکھیے، برج خلیفہ کو دیکھیے، بڑی بڑی عمارتیں دیکھیے۔ آج مسلمانوں میں بڑے بڑے فنی شاہکار بھی مسلمان ممالک میں موجود ہیں۔ کتنے ایسے پل بنائے گئے جو پانی کے اندر سے داخل ہوتے ہیں مگر گاڑیاں نہیں بھیگتی۔ یہ ساری ترقیاں رب العالمین نے مسلمانوں کو دی، لیکن فرمایا من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ، اللہ کی نظر میں تمہاری حیثیت تب بنے گی، تمہاری قدر و قیمت اللہ کی نظر میں تب قائم ہوگی جب تم طاغوت کا انکار کرو گے، شیطان کا انکار کرو گے، بغاوت اور سرکشی سے توبہ کرو گے۔ وَيُؤْمِن بِاللَّهِ، اور پھر اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ گے، اللہ کے ساتھ تعلق اور رشتہ جوڑو گے۔ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ، اللہ کہتا ہے پھر ہم مانیں گے کہ تم نے ایسی مضبوط رسی کو پکڑ لیا، تھام لیا، لَا انفصام لَهَا، جو کبھی ٹوٹے گی نہیں۔ اپنے ہاتھوں کی گرفت کو تم مضبوط رکھو، تمہارے ہاتھ اس رسی سے چھوٹنے نہ پائیں، لیکن وہ رسی اتنی مضبوط ہے کہ ساری دنیا بھی اس سے لٹک جائے وہ نہیں ٹوٹے گی۔ لَا انفصام لَهَا، اسلام کی وہ رسی، قرآن و سنت کی وہ رسی ٹوٹنے والی نہیں۔ لیکن طاغوت سے انکار کون کرے؟ اتنے مسلمان ہونے کے باوجود، چلو دعا کی صحیح کہ مسلمان، چلو اتنا تو ہمدردی کرتے ہیں کہ ہم دعائیں کرتے ہیں، لیکن دعاؤں کا بھی تو کوئی نتیجہ نکلنا چاہیے، دعاؤں کا بھی تو کوئی ثمرہ نکلنا چاہیے۔ دعاؤں کا نتیجہ کچھ نہیں، آنسو رہ گاں جاتے ہیں، خود ہی آنسو آتے ہیں، خود ہی پوچھ لیتے ہیں، پوچھنے والا بھی کوئی نہیں ہوتا۔ جن آنسو کی قیمت ہی نہ ہو، ان آنسو کے بہانے کا فائدہ کیا؟ جن آنسو کی قیمت ہی نہ ہو، وہ آنسو بہہ جائیں تو فائدہ کیا؟ حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی نظر میں ان آنسو کی اتنی قیمت ہے، اتنی قیمت۔ فرمایا اگر کوئی شخص اللہ کے دربار میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھاتا ہے اور اس کی آنکھوں میں آنسو آتے ہیں اور آنسو آنکھ سے نکلتے ہیں، رخسار سے بہتے ہیں، داڑھی میں سے نکل کے اس کی جھولی میں یا زمین پہ گر جاتے ہیں، فرمایا اللہ تعالیٰ اس بندے کو بخش دیتا ہے۔ پھر آپ نے فرمایا اگر وہ آنسو نکلے لیکن رخسارے پہ آ کے رک گئے، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ آپ نے فرمایا آنسو آئے، آنکھیں بھر آئیں لیکن باہر نہیں نکلے، اللہ اس کو بھی بخش دیتا ہے۔ ایک صحابی نے عرض کی کہ اللہ کے رسول، بعض دل بڑے پتھر دل ہوتے، سنگ دل ہوتے، یا آپ
اسے کہہ لیں کہ بہت مضبوط ہوتے. بیٹے کی میت بھی سامنے پڑی ہو تو ان کو رونا نہیں آتا. تو اللہ کے رسول اگر کوئی رونا چاہتا ہو لیکن رونا نہ آئے, اس کی بخشش کیسے ہوگی؟ آپ نے فرمایا وہ رونے والی شکل بنا لے, اللہ تعالیٰ اسے بھی بخش دے گا. صرف شکل بنانے سے. آج کتنے مسلمان ایسے ہیں صرف شکل نہیں بناتے, روتے ہیں, دھاڑے مار مار کے روتے ہیں, آنسو بہتے ہیں, داڑیاں تر ہو جاتی ہیں, لیکن نتیجہ کچھ نہیں, نتیجہ کچھ نہیں. یہ تشویش کی بات ہے, یہ پریشانی کی بات ہے. ہماری دعائیں اللہ سن کیوں نہیں رہا؟ صرف یہ نہیں کہ بریلیوں کی نہیں سن رہا, شیعوں کی نہیں سن رہا, دیوبندیوں کی نہیں سن رہا. اہل حدیث اول تو مانگتے نہیں, اور جو تھوڑے بہت مانگتے ہیں ان کی بھی تو نہیں سنی جا رہی. نتیجہ سب کا برابر ہے, اس لیے کہ دعائیں اوپر جاتی, ایک اللہ کے پاس جاتی ہے. ہمارا عمل, ہمارا کردار, ہماری زندگیاں اس کے خلاف بغاوت میں جا رہی ہے, جس کے لیے اللہ کہتا ہے من یکفر بالطاغوت ویؤمن باللہ. اللہ کے ساتھ ایمان لانے سے پہلے بغاوت کرو کفر سے, طاغوت سے, اس سے روگردانی کرو, اس سے کنارہ کرو, پھر اللہ کے ساتھ ایمان لاؤ. واللہ سمیع علیم. حالانکہ اللہ یہ بھی کہتا ہے کہ اللہ رب العالمین سننے والا, جاننے والا ہے. اللہ رب العالمین کو پتہ ہے تمہاری دعاؤں کا, تمہاری فریاد اور تمہاری پکار کا. رب العالمین کو سب معلوم ہے. جب اللہ کو معلوم ہے اور پھر ساتھ میں وہ جاننے والا بھی ہے تمہارے اندر کیا ہے, تمہارے دل میں کیا ہے, تمہاری زبان پہ کیا ہے, آج تم نے کیا کھایا, گھر میں بچوں کو کیا کھلایا, بیویوں کو کیا کما کے لا کے دیا, اللہ کو سب معلوم ہے. جب ہمارے اندر وہ ساری کی ساری غذائیں حرام کی کمائی سے, ناجائز کی کمائی سے, رشوت سے, چوری سے, ملاوٹ سے, دھوکے سے, جوئے سے, ہر طرح کے ہتھ کنڈے سے, ہماری جب کمائی ہی وہ ہے تو اللہ رب العالمین ہماری دعائیں کیوں قبول کرے گا, کیوں قبول کرے گا؟ حالانکہ اللہ کے رسول فرماتے ہیں الدعاء سلاح المومن, دعا مومن کا ہتھیار ہے, ہتھیار. ہم تو بے ہتھیار پھر رہے ہیں, دعا مومن کا ہتھیار ہے. کبھی بھی کہیں بھی, اور اس ہتھیار کا کوئی وزن بھی نہیں. کبھی کچھ بھی آپ کو پیش آ جائے, اللہ رب العالمین سے آپ فریاد کریں, بول نہیں سکتے, دل میں کہیں. ارے وہ تو گونگے کی دعا کو بھی سنتا ہے, وہ اپنے گونگے پن میں جو خر خر کرتا ہے اللہ کو اس کا بھی پتا ہے کہ یہ مجھے کیا کہہ رہا ہے. اللہ تو ہر زبان جانتا ہے. ابھی آپ زبان پر نہ لائیں, بات دل میں رکھیں, اللہ اسے بھی جانتا ہے. دنیا کا کوئی پیر فقیر تو ایسا نہیں ہے نا جو آپ کی ہر بات کو جانتا ہو, آپ کی ہر زبان جانتا ہو, زبان پر لانے سے پہلے آپ کے دل کے بھید جانتا ہو. اگرچہ لوگ دعویٰ کرتے ہیں مگر ایسا نہیں ہے. اللہ رب العالمین ایک ایسی ذات ہے جو علیم بذات الصدور ہے. فرمایا اللہ ولی الذین آمنوا یخرجہم من الظلمات الی النور. اللہ مومنوں کا دوست ہے, ان لوگوں کا دوست ہے جو ایمان لائے,
اور اس دوستی میں رب العالمین کیا کرتا ہے؟ یخرجہم من الظلمات الی النور، ان کو ظلمت کدے سے نکال کر ہدایت کی روشنی کی راہ پر لاتا ہے، روشنیوں میں لے آتا ہے، اندھیرے سے نکال کر، کفر کے اندھیرے سے نکال کر اسلام کی روشنی میں لاتا ہے، شرک کے اندھیرے سے نکال کر توحید کی روشنی میں لاتا ہے، بدعات کے اندھیرے سے نکال کر سنت کی شمع ہاتھ میں تھما دیتا ہے۔ یخرجہم من الظلمات الی النور، اللہ سے یہ رشتہ جوڑ کے تو دیکھیے، اللہ سے یہ تعلق بنا کے تو دیکھیے۔ والذین کفروا اولیاءهم الطاغوت یخرجونہم من الظلمات الی النور، یخرجونہم من النور الی الظلمات، یہ جتنے کے جتنے شیطان سرکش قوتیں یہ کافروں کی دوست ہیں، ہماری دوستیاں بھی انہی کے ساتھ ہیں۔ اندازہ لگائیے ہمارے ایمان کا کیا حال ہوگا جب ہماری دوستیاں کفر کے ساتھ، ہمارے تعلقات، یعنی بے حسی کا یہ عالم ہے۔ اگر کسی جگہ کسی عالم نے یہ بھی کہہ دیا نا کہ ہمیں یہودیوں کی پروڈکٹ نہیں استعمال کرنی چاہیے، جیسے کوک ہے، پیپسی ہے، KFC ہے، تو آگے لوگ تعویلیں کر رہے ہیں، میاں یہ کوئی اسرائیل کی تھوڑی ہے، یہ کمپنیاں یہودیوں کی ضرور ہیں، اسرائیل کی تو نہیں ہے نا، یہ نیسلے واٹر ہے، فلاں ہے، جتنے بھی ہیں یہ ایک اسرائیل کی تھوڑی ہے، یہ تو فلاں فرانس کی ہے، لیکن یہودیوں کی۔ اللہ کے ولی اس وقت عالم کفر پوری یہودیت اسرائیل کو سپورٹ کر رہے ہیں۔ آپ جب یہودیوں کی کمر توڑیں گے اس وقت جنگیں تلواروں سے، تیروں سے کم لڑی جاتی ہیں، اسی طرح لڑی جاتی ہے۔ کسی کی معیشت کا بیڑا بٹھا دو، وہ جنگ خود بخود ہار جائے گا۔ کئی مسلمان میں نے دیکھے جو یہ تعویلیں پیش کر رہے ہیں، کیا کہ جی اس کو صرف یہودیوں کو تھوڑی فائدہ ہوتا ہے، مسلمان جب بیچے گا، دکان والا اگر کوک بیچے گا، اس کی اگر 50 بوتلیں آج بک گئی تو نفع تو مسلمان کو بھی ہوگا نا۔ یہ ہمارا سوچنے کا انداز ہے۔ پھر بھی ہم کہتے ہیں اللہ کی مدد کیوں نہیں آ رہی؟ اس لیے کہ ہمارا دل یہودیت سے جڑا ہوا، ہمارا رشتہ رب کی بجائے یہودیت سے پکا ہے۔ ہمارا چال چلن، رہن سہن، اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تہذیب، ثقافت، سب کچھ یہودیوں کے قبضے میں ہے۔ پھر ہم دعویٰ کرتے ہیں ہم آزاد ہیں، ہم مسلمان ہیں، آزاد اسٹیٹ ہے، آزاد ریاست ہے، یہ محض دعوے ہیں۔ فرمایا والذین کفروا اولیاؤہم الطاغوت، وہ لوگ جو کفر کرتے ہیں ان کے دوست یہ شیطانی طاقتیں ہیں، اور یہ قوتیں کیا کرتی ہیں؟ یخرجونہم من النور الی الظلمات، وہ ان کو روشنی سے، ہدایت سے ظلمت قدموں کی طرف لے جاتی ہیں، اندھیروں میں دھکیل دیتی ہیں۔ اولئک اصحاب النار ہم فیہا خالدون، فرمایا یہ لوگ دوزخ والے ہیں۔ اللہ نے سزا بھی تجویز کر دی، جن کے دوست طاغوتی طاقتیں ہیں، طاغوتی قوتیں ہیں، فرمایا اولئک اصحاب النار، یہ لوگ دوزخ والے ہیں، اور ایک یا دو دن کی بات نہیں، ہم فیہا خالدون، دوزخ میں ہمیشہ ہمیشہ رہیں گے۔
اللہ نے ہر بات کھول کے رکھ دی۔ اس دنیا کی زندگی میں ہم نے مستقل نہیں رہنا۔ کہتے ہیں کہ 4 دن کی چاندنی پھر اندھیری رات۔ ارے قبر میں اے سی بھی نہیں، قبر میں بلب بھی نہیں، قبر میں گیس بھی نہیں، قبر میں بجلی بھی نہیں۔ آج دنیا میں 1-2 گھنٹے بجلی بند ہو جائے، ہمارا کیا حشر ہوتا ہے۔ حکمرانوں کو کوستے ہیں، گالیاں دیتے ہیں، میاں ایسے حکمرانوں نے تو ہمارا جینا دوبر کر دیا، جینا حرام کر دیا۔ جبکہ پوری کھلی فضا میں ہوا کے جھونکے بھی آتے ہیں۔ بجلی نہیں ہے تو کیا ہوا، ہم گھر سے نکل کر چھت پہ بیٹھ جاتے ہیں، سمندری ہوائیں آتی ہیں، کراچی والوں کو ٹھنڈک دلاتی ہیں۔ لیکن تصور تو کیجئے، قبر میں سمندری ہوائیں بھی نہیں آتی، قبر میں کھڑکی بھی نہیں، قبر میں روشن دان بھی نہیں، اتنی کھلی جگہ بھی نہیں کہ آپ گریباں کھول کر آپ بیٹھ سکیں۔ آپ کے پاس پنکھا بھی کوئی رکھ کے نہیں جاتا۔ اللہ رب العالمین نے ایک بات دنیا میں ضرور بتا دی، میں تمہاری قبر کو جنت کے باغیچوں میں سے باغیچہ بھی بنا سکتا ہوں، تمہاری قبر کو جہنم کا ایک گڑھا بھی بنا سکتا ہوں۔ ایسے عمل، ایسے نیک کام کر کے جائیے کہ رب العالمین جنت کی کھڑکیاں ہماری قبروں میں کھول دے۔ ایسے کاموں سے بچیے جو رب العالمین کو ناراض کرنے والے، جو ہماری قبروں کو جہنم کا گڑھا بنا دینے والے، ایسے کاموں سے بچیے۔ آج دنیا میں کوئی کتنا عرصہ بھی جی لے، آنے جانے کا کھیل جاری ہے، کوئی کیا جانے کس کی باری ہے۔ سر پہ منڈلا رہا ہے اسرائیل، موت کا خوف دل پہ طاری ہے، آخرکار سب جدا ہوں گے، 4 دن کی یہ رشتہ داری ہے۔ یوں تو میٹھا بہت ہے جام حیات، مگر آخری گھونٹ اس کا کھاری ہے، اور وہ گھونٹ سب نے پینا ہے، اس گھونٹ سے آج تک کوئی نہیں بچ سکا۔ دنیا میں بڑے بڑے پیغمبر بھی آئے تو موت کا وہ گھونٹ پی کر گئے۔ آج کوئی پیغمبر دنیا میں موجود نہیں، ابو بکر جیسی ہستی بھی موجود نہیں، عمر فاروق جیسی ہستی بھی موجود نہیں، تو ہم کس کھیت کی مولی ہے؟ ہماری کیا حیثیت ہے؟ ان نیک ہستیوں کے آگے ہماری کیا حیثیت؟ فکر اس بات کی نہیں کہ ہم نے کتنا عرصہ یہاں رہنا ہے، فکر یہ کرنی چاہیے کہ ہم نے آگے کی زندگی کو کیسے گزارنا ہے۔ اس زندگی کا تو خاتمہ ہے، 100 سال بعد، 80 سال بعد، 90 سال بعد یہ زندگی ختم ہو جائے گی، لیکن اللہ کی قسم اگلی زندگی کا خاتمہ ہی نہیں، خاتمہ ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ موت کو لائے گا دمبے کی شکل، اور سب کے سامنے موت کو ذبح کرے گا اور کہے گا کہ دیکھو آج ہم نے موت کو بھی موت دے دی ہے، آج کے بعد موت کسی کے پاس نہیں آئے گی، کسی کے پاس نہیں ہے۔ اس میں آپ اگر جنت میں ہیں، بیمار کبھی نہیں ہوں گے، بوڑھے کبھی نہیں ہوں گے، جیب کبھی خالی نہیں ہوگی، نوکری کرنے کی آپ کو ضرورت رہی، یعنی وہ جسے آپ دنیا میں عیاشی کہتے ہیں نا، عیاشی، اللہ تعالیٰ نے جنت میں آپ کو عیاش بنا دینا ہے۔ اس سے بڑی عیاشی کیا ہوگی کہ اللہ کا قرآن کہتا ہے وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ، ارے اللہ جنت میں تمہیں وہ دینے والا ہے جو تمہارا دل چاہے گا۔ انسان کا دل کیا کچھ نہیں چاہتا، اللہ نے انکار نہیں کیا، فرمایا جو تمہارا دل چاہے گا اللہ دے گا۔ یہ زندگی
لیکن فرشتوں سے بہتر ہے انسان بننا، مگر اس میں پڑتی ہے محنت زیادہ۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔